السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت کے خلاف خفیہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وہ تحقیقات کن اطلاعات کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، کون کر رہا ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے، آج کے پروگرام میں یہ ایکسکلوزیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر شیئر کریں گے جو پشاور میں آج دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے بیچ میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ کس طرف اشارہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر جو چودھری پرویز لائی اور شیخ رشید احمد وغیرہ کے خلاف جو کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے کیا اس کا مطلب نکلتا ہے، یہ بہت اہم ترین معلومات ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ جو ہم نے کل بھی پروگرام کیا تھا پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے، وہ پروجیکٹ عمران خان کو ختم کرنے کے بعد جو رول بیک کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور وہ انتہائی سرعت سے جاری ہے، اس میں تیز رفتاری اور برق رفتاری سے جاری ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران چودھری پرویز لائی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، ان کے حوالے سے 2 مقدمات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو چودھری پرویز لائی کا ایک ملازم پکڑا گیا جو کہ شراب لے کے جاتا، وہ FIR درج ہوئی، اور اس کے بعد جو چودھری پرویز لائی کے مبینہ طور پہ فرنٹ مین سمجھے جاتے تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جب وہ اسمبلی میں تھے تو وہ وہاں پر ان کے سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی، ان کے خلاف، اور چودھری مونس علیہ کے خلاف، چودھری حسین علیہ کے خلاف، ان سب کے نام ہیں اس ایک FIR میں، اور ایک سرکاری افسر کو اس میں مدعی بنایا گیا جس نے خود بھی یہ کہا ہے کہ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی پوسٹنگ کے لیے ان لوگوں کو کروڑوں روپے دیے تھے، اور اس میں بہت سارے افسران کے اس نے نام ڈسکلوز کیے ہیں کہ کون سا افسر ان کو کتنے پیسے دے کر لگا ہے، اور یہ پوسٹنگ پہ آ جانے کے بعد بھی وہ کتنے پیسے دیتے رہے۔ ان سب کی چیزیں، یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ کسی خاص طرف اشارہ ہیں۔ وہ خاص طرف اشارہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی کا جو لحاظ، جو بھرم اسٹیبلشمنٹ میں تھا، اب وہ نہیں رہا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ وہی چودھری پرویز لائی جو بھی تمام تر معاملات کے باوجود آتے تھے پنڈی اسلام آباد میں پراسرار طور پر 3 ملاقاتیں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، اب انہیں چودھری پرویز لائی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو چکے ہیں، اور اب کوئی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر انہوں نے کوئی جرائم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج صبح تقریباً 4 بجے ایک خبر آئی، اور وہ ہمارے چینل کی خبر درست ثابت ہوئی۔ ہم نے آپ سے یہ پرسوں کے ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ لال ویلی کی دلہن بیوہ ہونے والی ہے، اور وہ خبر ہماری درست ثابت ہوئی۔ آج لال ویلی کو صبح 4 بجے سیل کر دیا گیا، اور جو ہم نے خبر میں کہا تھا کہ محکمہ اوقاف اور پولیس کے علاوہ اس میں FIA کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور FIA کے لوگ اس میں موجود تھے کارروائی کے دوران، اور یہ نیوز ٹو یو کی خبر ہم نے اپنے ناظرین کو ایڈوانس میں دی تھی۔ ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران لال ویلی سیل کر دی جائے گی FIA کی موجودگی میں، اور وہی ہوا۔ اچھا، اب ایک طرف تو شیخ رشید احمد وہی آدمی ہیں جو عموماً کہا لوگوں کو باہر یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی GHQ میری حلقے میں آتا ہے اور میں ان کا لیڈر ہوں، اور وہ پریس کانفرنسیں بھی کرتے تھے کہ جی میں نے ISP سے کہا کہ میں تو یہ کہنے لگا ہوں، اور میں تو وہ کہنے لگا ہوں۔ جب ان کو کرونا ہوتا ہے تو ان کو لاکھوں روپے کے ٹیکے بھی جناب ان کو لگائے جاتے ہیں، اور MH میں ان کو ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ ایک خود ساختہ ترجمان تھے۔ پہلی بار جب پاکستان کی فوج کے ترجمان نے، اس وقت میجر جنرل افتخار بابر تھے، اب تو وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو چکے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ شیخ رشید احمد صاحب کو ایک شٹ اپ کال دی گئی تھی کہ جناب تسی ہن بند کر دو، آپ ہمارے ترجمان نہیں ہیں۔ اور شیخ صاحب جب سے وہ گیٹ نمبر 4 وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں ان کا آدمی ہوں، اس کو تالے لگنے کے بعد شیخ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی یتیم کی شکل روپ دھار چکے ہوئے ہیں، اور وہ آج جب ان کی لال ویلی سیل کی گئی، اس میں 6-8 یونٹ تھے جو کہ شیخ رشید احمد اور ان کے بھائی کے قبضے میں تھے، ان کو محکمہ اوقاف نے سیل کر دیا ہے۔ اور جب شیخ رشید احمد صاحب نے اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو جو ریلیف شیخ رشید احمد صاحب توقع کر رہے تھے کہ فوری طور پہ لال ویلی ڈی سیل کر دی جائے گی، تو وہ ریلیف ان کو نہیں ملا۔ اس میں بھی سمجھداروں کے لیے بڑی نشانی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ رہی بات شیخ رشید احمد کی، شیخ رشید احمد لال ویلی میں نہیں رہتے تھے جی، اور میرا خیال ہے گزشتہ کوئی 1.5-2 دہائیوں سے لال ویلی میں وہ نہیں رہتے۔ یہ ویسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی میں لال ویلی کا رہنے والا ہوں اور میں صبح اٹھتا ہوں تو محلے میں یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ شیخ صاحب اسلام آباد کے
پورٹ سیکٹر میں اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ایک ان کا فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ بھی رہتے ہیں ویکینڈ وغیرہ پہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اکثر اوقات وہ صبح صبح اٹھ کے لال ویلی میں انہوں نے پبلک سیکریٹریٹ بنا رکھا تھا، تو وہاں پہ جاتے تھے، اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتے تھے، جیسے کہ ہر سیاستدان کا پبلک سیکریٹریٹ اپنے حلقے میں ہونا چاہیے، اور شیخ صاحب کا بھی تھا۔ لیکن اب شیخ صاحب اس سیکریٹریٹ کے یہ دستاویزات تو کہتے ہیں کہ مالک نہیں ہے، اب شیخ صاحب کا فیصلہ تو عدالتیں کرے گی کہ وہ مالک ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ کافی عرصے سے ان کو نوٹس آتے تھے، لیکن شیخ صاحب بہت اچھے تعلقات گیٹ نمبر 4 پہ ہونے کی وجہ سے یا ہر وقت حکومت میں ہونے کی وجہ سے وہ نوٹسز وغیرہ واپس کرا لیا کرتے تھے اور وہ داخل دفتر کر دیے جاتے تھے، اور شیخ صاحب کے معاملہ ایسے ہی لٹکتا رہا۔ اگر شیخ صاحب کی قانونی پوزیشن بہتر ہوتی تو وہ اتنا عرصہ، وہ کہتے ہیں میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، تو وہ اپنے قانونی کاغذات سیدھے کر چکے ہوتے اور شاید محکمہ اوقاف یا کوئی کے پاس کوئی ایسا جواز موجود نہ ہوتا اس کو سیل کرنے کے لیے۔ محکمہ اوقاف نے ضلع انتظامیہ کی مدد سے، پولیس کی مدد سے اور FIA کی مدد سے لال حویلی انہوں نے سیل کر دی۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی، شیخ رشید احمد، یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ پھر فواد چودھری آج جوڈیشل ہو گئے، پہلے ان کو جوڈیشل کیا گیا تھا، لیکن جو اسلام آباد پولیس نے اپیل کی تھی، اپیل پر مزید ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اور پھر آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا دن لگتے ہیں ان کی ضمانت میں یا کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہ فواد چودھری بھی ان افراد میں شامل تھے جن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بڑے قریب تھے۔ تو یہ فواد چودھری جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز سمجھے جاتے ہیں، شیخ رشید احمد جو اسٹیبلشمنٹ کے کلوز سمجھے جاتے ہیں، چودھری پرویز الہی جو اسٹیبلشمنٹ کے کلوز سمجھے جاتے ہیں، ان سب کے خلاف بیک وقت جو کارروائیوں کا آغاز ہوا ہے، اس سے پھر اس چیز پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کہ جناب پروجیکٹ عمران خان ختم ہی نہیں ہوا بلکہ اس کو رول بیک بھی کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنے سابق اثاثوں کا کبھی کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں ہیں کسی معاملے میں پڑھتے تو وہ نہیں پڑھے، وہ نیوٹرل ہیں تو پھر وہ ہیں، یہ چیز سامنے دکھائی دینا اب شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں نشانیاں ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب اگر آپ پرویز الہی جن کی نسلیں اور کئی دہائیوں کا ایک رشتہ تھا پنڈی کے ساتھ، اور شیخ رشید احمد بھی ساری عمر اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر ابھی تک وہ انہیں کے سر پہ سیاست کرتے رہے، خود فواد چودھری بھی انہیں کے سر پہ سیاست کرتے رہے۔ اگر وہ انہوں نے ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا تو خان صاحب تو مطلب اسی تھے، کچھ بھی نہیں بھیجتے آپ تو جمعہ 8 دن کی بات ہے آپ کے تعلقات ہوئے تھے، جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہ اپنی اس سے وہ خراب ہوئے اور پھر ان کو آگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے مسئلے بڑی کوششیں کی کہ مجھے دوبارہ گود لے لیا جائے، لیکن وہ گود نہیں لے رہے۔ خان صاحب نے جنجلاٹ میں 2 صوبوں میں اپنی حکومتیں ختم کر دی، قومی اسمبلی سے باہر نکلا ہے، تو اب پھر وہی صاحب ہے کہ چڑھ جا بچہ راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت ان کے خلاف بھی کاروائیاں، جو بہت سارے مقدمات موجود ہیں، بہت ساری عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، اب وہ اس طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے جناب، آج جو پشاور کا واقعہ ہوا اس سے ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے، دکھ کی کیفیت میں ہے۔ پشاور پولیس لائن کے ہیڈ کوارٹر میں جو پولیس لائنز کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے اندر جو مسجد ہے اس کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہونا اور خودکش حملہ، اور جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو اڑایا۔ اس میں مطلب غالباً 40 کے لگ بھگ کوئی لوگ شہید ہو گئے، کوئی 150 کے لگ بھگ اس میں زخمی ہو گئے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس میں جو ایک سب سے خطرناک بات ہے کہ اس میں کالعدم TTPs والے معاملات تو چل ہی رہے تھے، لیکن اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس واقعے کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش نے قبول کی ہے، جو ایک اور کالعدم تنظیم ہے اس نے، اور یہ بھی ایک پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ اب ان کو بہت ساری سمتوں پہ بجا لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔ ایک طرف دہشت گردوں کے بھی مختلف گروپس ہیں، TTP الگ ہے، داعش الگ ہے، پھر معاشی صورتحال کے ساتھ الگ لڑنا پڑ رہا ہے، پھر سیاسی جو ہے وہ عدم استحکام ہے، اس کو ہوتے ہوئے معیشت کا سنبھلنا جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ بہت سارے جو ہے وہ اس وقت محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں، یہ میں آج کی خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ صدیق ساجد صاحب نے بھی اسی چینل پر آج ولاگ میں آپ کو دی تھی اب سے چند گھنٹے قبل، کہ اب ایک 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو ملک گیر آپریشنز کیے گئے تھے انٹیلیجنس بیسڈ، وزارت داخلہ نے اور پاک فوج نے مل کے یہ کیے تھے۔ اب وہی کام دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وزارت داخلہ جو نیکٹا ہے اور پاک فوج مل کر اب بڑے آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور اب کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان والا معاملہ نہیں چلے گا. اچھا اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک خبر ہے کہ ان دہشت گردوں نے مبینہ طور پہ 3 جنوری کو خانے وال میں ISI کے 2 افسران کو شہید کر دیا تھا. ایک ڈائریکٹر تھے اور ایک انسپیکٹر تھے. اس کا ایک ملزم عمر نیازی جو ہے وہ آج ایک مقابلے میں مارا گیا ہے. وہ اس کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن وہ بہرحال دم توڑ گیا. تو اس میں بھی ایک میسج پنہا ہے دہشت گردوں کے لیے کہ جناب اب کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اب گولی کا جواب گولی ہے, جان کا جواب جان سے دیا جائے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاکستانیوں کو اڑاتے رہیں, دہشت گرد حملوں میں 80,000 بندہ مار دیں اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں, پھر آپ کے بندے بھی رہا کیا جائے اور الٹا ان کو ہرجانہ دے کر رہا کیا جائے. یہ پچھلے جو پالیسی چل رہی تھی وہ یہی چل رہی تھی. یہ اسی کا مبینہ طور پہ شاخسانہ ہے کہ یہ پھر اس قسم کے واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں. سو اللہ کرے پاکستان کی حفاظت کرے. جو لوگ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, پاک فوج اسپیشلی جو KP پولیس ہے, پورے پاکستان کی پولیس نے دہشت گردی کے خلاف بڑا جم کے مقابلہ کیا ہے, لیکن بالخصوص KP پولیس, بلوچستان پولیس, یہ دہشت گردوں کے خلاف ان سائڈ دی پاکستان فرنٹ لائن کے مجاہدین ہیں. اور جتنی ان کی قربانیاں, جی میرا یہ پکا بلیو ہے دنیا کی کوئی پولیس ہوتی تو وہ ڈیوٹیاں کرنے سے انکار کر دیتی. ان پولیس اہلکاروں پہ آفرین ہے کہ وہ اپنی جانیں مسلسل قربان کر رہے ہیں لیکن اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور ہم سب کو اس کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کے مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, اور جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور ان کے اہل خانہ کو یہ جتنے تکالیف ہیں اور دکھ ہیں ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی اس ایکسکلوزیو خبر کی طرف جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کے ساتھ عرض کی تھی کہ جناب ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کے خلاف خفیہ تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے. جی ہاں, وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخصیت ہے جن کی گزشتہ 2 دن سے تبادلے کی افواہیں ہو رہی ہیں, اور وہ شخصیت ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ اسلام آباد چلے جائیں. یہ ان کو کیوں کہا گیا ہے اس کے پیچھے کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جو ان کے داماد ہیں علی افضل صاحب, وہ ضمنی انتخابات میں MP منتخب ہوئے تھے, اس کے بعد وہ وزیر بنا دیا گیا, اور جو علی افضل صاحب تھے پرویز لائی کی کابینہ میں CM کے بعد وہ سب سے طاقتور آدمی سمجھے جاتے تھے, اور وہ جب جاتے تھے تو CM بھی کھڑا ہو کے استقبال کرتا تھا. اور پھر جو معاملات ہوئے جو عدالتوں میں گئے, جب گورنر نے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا انہوں نے نہیں لیا, اور گورنر نے پھر ان کا حکومت ختم کر دی. عدالت میں گئے تو چودھری پرویز الہی صاحب عبوری ریلیف لینے کے لیے تھے, لیکن ان کو عبوری کے بجائے مطلب ڈبل ٹرپل مطلب مستقل ریلیف دے دیا گیا عبوری بنیادوں پر. تو یہ چیزیں ایسی تھیں اور بہت سارے ان کے اوپر الزامات ایسے لگائے جا رہے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں, لیکن بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے مبینہ طور پہ کہ جتنے انہوں نے فیصلے کیے وہ سب کے سب انہوں نے یک طرفہ کیے. اس معاملے پر ان کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے, اور لیکن اس میں خبر کے بیچ میں ایک اور خبر یہ ہے کہ صرف اتنی انکوائری نہیں ہو رہی ہے. وہ جو الزامات ہیں اصل جو انکوائری ہو رہی ہے ان کی اثاثہ جات کے حوالے سے ہو رہا ہے. کچھ پتہ چلا ہے کہ کچھ بڑے پیمانے پہ زمینوں کی خریداری کی گئی ہے اور کچھ اور پراپرٹیز خریدی گئی ہیں معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, اور اس کے حوالے سے کچھ خفیہ تحقیقات کی جا رہی ہیں, اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اس میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوا, اور کیا ان کی جو آمدنی ہے وہ ان اثاثوں سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. اب یہ ان کو کہا گیا ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ آپ فیڈرل شریعت کورٹ تشریف لے جائیں, کیونکہ اگر وہ اسی سیٹ پر موجود رہتے ہیں تو وہ ان تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. سو اب وہ ان کو ہٹا دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ سے, بظاہر ایسا لگتا ہے, اور ایک ریفرنس جو ہے ان کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل کمیشن میں دائر کیا جائے گا. سو جتنے یہ معاملات ایسے تھے جو کہ انڈیو فیورز دے رہے تھے سیاستدانوں کو, اور جو اپنی مرضی کے سیاستدان ہیں ان لوگوں کو, ان سب کے خلاف بھی اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے. رہی بات عمران خان صاحب کی, ادھر سے پرویز الہی کی بھی خبریں ان کو آ رہی ہیں. پرویز الہی تو ان کی بڑی سپورٹ تھی نا, ان کے ذریعے وہ بار بار بات چیت کرتے تھے, پیغام لاتے لے جاتے تھے. پھر شیخ رشید احمد تھا, پھر فواد چودھری تھا. پہلے کے جو لوگ ان کی پارٹی کے گرفتار ہوئے وہ یقیناً خان صاحب کے لیے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, لیکن یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے بعد خان صاحب خاصے گھبرائے ہوئے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ گھبرائے ہوئے اس لیے ہیں کہ وہ زمان پارک کے باہر انہوں نے ایک مطلب میرا خیال ہے 2-3 درجن یا 4 درجن لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, جن میں بیشتر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے, کہ ہم اپنے لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں.
تو اب اس لیڈر کا بندہ کیا کرے جس کی حفاظت عورتوں کو آگے کرنی پڑے. تو جو مہنگائی کی انہوں نے کال دی تھی، مہنگائی کے خلاف کل کی کال، وہ بری طرح پورے پاکستان میں فلاپ ہوئی. اور جو زمان پارک کے باہر بھی اور اسلام آباد میں بھی لوگوں نے ویڈیوز بنا کے، خود جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں انہوں نے وہ جو چند لوگ 8 10 12 کھڑے ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے جسے کہتے ہیں ان پہ لعن طعن کی ہے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے، آپ لوگوں میں غیرت نہیں ہے، آپ لوگ نکل نہیں رہے. تو خان صاحب نکلنا بڑا مشکل ہے جناب. اب جو ہونا تھا ہو گیا، پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے. اب آپ بیٹھیے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے جنگل میں آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے شیر آ جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ ان کا پھر جو کرنا ہے، شیر نہیں کرنا ہے، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ تو خان صاحب اب جو کرنا ہے وہ شیر نہیں کرنا ہے. آپ کے پلے اب کچھ نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.